أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيام الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے آج میلاد النبی ہے کیا سہانا نور ہے ارے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے نور اندر ہے نور باہر ہے اونچا کوچا نور ہے نور اندر ہے ارے کوچا کوچا نور ہے بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے ڈالی ڈالی نور ہے اور پتا پتا نور ہے گل کھلے ہیں نور کے گلشن میں پھیلا نور ہے گل کھلے ہیں نور کے گلشن میں پھیلا نور ہے معزز حضرات گرامی قدر سامعین دی وقار آج سید مظفر حسین شاہ صاحب نے اپنے گھر میں اپنے آقا نبی کریم احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا جس میں مجھے اور آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا فرمایا کہ خود کھینچے آتے ہیں جاتے خود کھینچے آتے ہیں جو کہ بلائے جاتے منتظر میں بھی تو ہوں کاش بلائے کوئی منتظر میں بھی تو ہوں کاش بلائے کوئی اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے یہ کریم احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اپنے گھر میں میلاد کا اہتمام کرنا، محفل میلاد منعقد کرنا، یہ بڑی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے، کیونکہ فرمایا مجالس الذکر سقار للقلوب و شفاء لها، ذکر کی مجلس اور ذکر کی محفل جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، ایسی محفل میں آنے سے فرمایا تمہارے دلوں کو شفا ملتی ہے، تمہارے قلوب جو ہے وہ شفایاب ہوتے ہیں۔ فرمایا قلوب المشتاقین منورۃ بنور اللہ عز وجل وإذا تحرک فی الاشتیاق اضاء نورہ ما بین السماء والارض فیما ہی اللہ بہم ملائکتہ ویقول اشہدکم اننی الیہ مشوق۔ اور میں جب کسی بندے کے دل میں، کسی انسان کے دل میں اپنے رب کی محبت موجود ہوتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے زمین و آسمان کا درمیانی حصہ برابر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فخر فرماتے ہیں کیا میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، دیکھو یہ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں اس کے ساتھ اس سے، اس لیے فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم، اے انسان ہے بندے تو مجھے یاد کرتے میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ تو دنیا میں بیٹھ کر، انسانوں میں بیٹھ کر میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرے گا، اے انسان ہے بندے میں آسمانوں میں بیٹھ کر فرشتوں میں تیرا ذکر کروں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف اگر ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں، میں اس کی طرف ایک قدم بڑھتا ہوں۔ حضرت گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن آپ کے تجربے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جتنا حضور کے میلاد کو ختم کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں، جتنا حضور کے ذکر کو کم کرنے کی کوششیں اور سازشیں ہو رہی ہیں، اتنا ہی میرے آقا کا ذکر بڑھ چڑھ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سعودی عرب جو سب سے آگے ہے اس چیز میں، اس سال رمضان مبارک کے بعد دور دور تک مخلوق خدا ہوتی ہے، تو جیسے ہی نماز عید ختم ہوئی اور خطبہ ختم ہوا، دعا تو خیر وہ مانتے نہیں ہیں، جیسے خطبہ ختم ہوا تو عاشقان رسول نے وہاں حضور کا میلاد منانا شروع کر دیا۔ پتہ نہیں آپ تک یہ رپورٹ پہنچ گیا کہ نہیں، فیس بک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو اہل سنت کے لوگ ہیں انہوں نے کہا حضور کے یعنی مسجد نبی کے سیر میں، باہر اور جناب اندر سب جگہ پر صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیا، نعت خوانی شروع کر دی، اور الحمدللہ جتنی دیر نعت خوانی اور صلاۃ و سلام ہوتا رہا کسی نے ان کو منع نہیں کیا۔ جب ختم ہو گیا اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ بندوں کو ادھر ادھر کیا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنا حضور کے میلاد کو اور حضور کے ذکر کو ختم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال میلاد کے مہینے میں پوری، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ آج انہوں نے ہمیں کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ آج سے 700 سال پہلے یہ شروع ہوا، یہ بات نہیں۔ اگر کسی کو تسلیم کر لیا جائے کہ 700 سال پہلے شروع ہوا تو پھر کیا 700 سال میں کوئی بھی ایسا عالم دین، کوئی بھی ایسا اللہ کا بندہ، کوئی بھی ایسا اتنا بندہ نہیں تھا جو اس کو منع کرتا یا اس کو روکنے کی کوشش کرتا؟ کیا وہ سارے جاہل تھے جو اس کو مناتے رہے؟ لیکن ہوا یہ ہے کہ 700 سال پہلے مظفر الدین سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو بہنوئی ہے، اس نے اس طریقے سے حضور کے میلاد کا اہتمام کرنا شروع کیا کہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے دسترخوان پر 10,000 بکرے، 10,000 بکرے اور کئی لاکھ مرغ اور اسی طرح کئی لاکھ برتن جو ہے وہ سجائے جاتے، اور اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں
لوگ جمع ہو کر حضور کا میلاد پاک پڑھا جاتا اور ذکر اذکار کیا جاتا، نعت خوانی ہوتی، علماء بیان کرتے، سیرت کے حوالے سے بیان کرتے، حضور کے صفات بیان کرتے، اس کے بعد لنگر تقسیم ہوتا، کھانا جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا، کھانا کھلایا جاتا، اس کے بعد وہ بادشاہ جو ہے مظفر الدین وہ سب کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ جو ہے اس کی بیوی وہ کہتی ہے کہ سلطان اپنے لیے 5 درہم بھی خرچ نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب حضور کا میلاد کے دن آتے تو کئی لاکھ درہم جو ہے حضور کے میلاد پر خرچ ہوتا۔ پھر یہ کہنا کہ حضور کے میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جلوس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حضور نے خود اپنا میلاد بنا۔ سوموار کے دن میرے آقا نے روزہ رکھا، صحابہ نے پوچھا کہ حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، کیونکہ یہ دن وہ ہے جس دن میری پیدائش ہوئی، جس دن میں دنیا میں آیا، دنیا میں تشریف لایا، تو اس لیے حضور نے روزہ رکھا۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہم جلوس کرتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو آپ خیال کریں اور غور کریں اور دیکھیں کہ جب میرے آقا مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے، مکہ سے ہجرت فرما کے کہاں تشریف لے کے گئے؟ مدینہ منورہ۔ تو میرے آقا نے سب سے پہلے کہاں قیام فرمایا؟ قباء میں۔ آپ جاتے ہیں اگر عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ قباء میں جاتے ہیں، اور قباء وہ جگہ ہے، وہ مسجد ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہاں جو بھی 2 نفل پڑھے گا، یہاں جو شخص بھی 2 نفل پڑھے گا اس کو ایک عمرے کا ثواب۔ یعنی مکہ مکرمہ میں آپ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور جناب اپنا پھر 7 چکر طواف کے لگاتے ہیں، پھر 7 چکر صحیح کے لگاتے ہیں۔ اس جو صحابہ تھے، وہ لوگ تھے مدینہ منورہ کے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں موقع عطا فرمائیں، ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ تو پھر حضور نے ان کو فرمایا کہ ہم فلاں دن چلیں گے مدینہ منورہ۔ تو جب وہ دن آیا تو کتابیں اٹھا کے دیکھیں، آپ سیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو علم ہوگا، پتہ چلے گا کہ مدینہ کے تمام گھروں نے اپنے گھروں کو سجایا، اپنے گھروں کو سجایا، اپنے گلیوں بازاروں کو سجایا، بڑا اہتمام کیا، اور پھر جلوس کی شکل میں یہ مدینہ کے احباب جو ہے وہ قباء میں گئے، اور قباء سے پھر حضور کو عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ 2 اونٹنیاں تھیں جس پر حضور تشریف لے کے گئے، تو ایک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اور ایک حضور کے پاس تھی۔ تو ابوبکر صدیق نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب یہاں سے ایک ہی اونٹنی جو ہے وہ آگے جائے گی، کیونکہ اس پر آپ تشریف فرما ہوں گے، اور اس اونٹنی کی مہار جو ہے میں خود پکڑ کے چلوں گا تاکہ آقا اور غلام کی تمیز ہو سکے، آقا اور غلام کی تمیز ہو سکے۔ تو آپ خیال کریں کہ قباء سے لے کر مدینہ منورہ 3 کلومیٹر کا فاصلہ، یہ جلوس وہاں سے چلا اور مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ ایک صحابی نے راستے میں عرض کی کہ ہمارے پاس جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے جھنڈا، تو اب کوئی چیز اور نہ ملی تو اس نے اپنا کپڑا پھاڑا اور جناب اس کو چوٹی کے ساتھ ڈنڈے کے ساتھ باندھ کے اس نے جھنڈا بنا لیا، اس نے جھنڈا بنا لیا۔ اس طرح سے یہ جلوس ہے قباء سے مدینہ منورہ پہنچا۔ اب مدینے کی تمام لوگ جو ہیں، عورتیں جو ہیں، بچے جو ہیں، وہ اپنے گھروں کی چھتوں پر، اپنے گھروں کے سامنے حضور کے استقبال کے لیے موجود ہیں، حضور کے استقبال کے لیے۔ اور ہر ایک کی یہ خواہش ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرے آقا میرے گھر میں تشریف فرما ہو، حضور میرے گھر میں آئے، حضور میرے گھر میں قیام فرمائے، سب کی یہ خواہش ہے۔ اب سارے یہ کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں یہ موقع عطا فرمائے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ موقع عطا فرمائے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، جہاں اللہ کے حکم سے یہ اونٹنی جو ہے وہ قیام کرے گی، جہاں یہ بیٹھے گی، حضور نے فرمایا میرا قیام وہی ہوگا، میرا قیام ہے۔ پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ مصلی پہ دعا کر رہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ اعزاز مجھے عطا فرما۔ تو اونٹنی جو ہے وہ چلتے چلتے اس کی نکیل چھوڑ دی، چلتے چلتے وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی یا بیٹھ گئی۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری بھی باہر کسی لائے باہر حاضر ہوئے اور آپ کے پھر حضور کو
اپنے گھر میں تشریف لے کے گئے. اس گھر کی میں نے زیارت کی الحمدللہ. یہاں میں تھوڑی سی پیچھے تاریخ کر دوں کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہوا ہے حضور کے دور سے 1000 سال پہلے. اس نے نیت کی کہ میں نے ساری دنیا کو فتح کرنا ہے. تو وہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے سلسلہ میں نکلا اور جہاں سے گزرتا ہی فتح کرتا جاتا. اور جن ملکوں کو فتح کرتا ان میں سے ہر طبقے کے 2 فرد جو ہے وہ ساتھ لے لیتا. 2 فرد ساتھ لے لیتا. مثلا کوئی عالم ہے تو 2 اچھے عالم جو ہے ان میں سے ان کو ساتھ لے لیتا بادشاہ. جو قاری ہیں ان میں سے 2 اچھے قاری. اسی طرح جناب اگر کوئی بڑھئی ہے, کوئی جناب مستری ہے, جس چیز کا بھی کاریگر ہے, اچھے افراد 2 ساتھ لے لیتا. اب وہ چلتے مکہ مکرمہ پہنچ گیا. جب مکہ مکرمہ پہنچ کے وہ بیمار ہوا. اب علاج کیا سب نے, ڈاکٹروں نے, طبیبوں نے, حکیموں نے, لیکن اس کا علاج میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. تو اس کا علاج کارگر نہ ہوا. اس کو تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ سارے عاجز آ گئے. آخر کار اس نے اس وقت تک اس کے پاس 400 عالم, کتنے عالم تھے؟ 400 عالم اس کے پاس. تو طبہ اول حریری اس کا نام, طبہ اول ہے. 400 عالم اس کے پاس جمع ہو چکے تھے. اس نے ان میں سے سب سے بڑا عالم جو تھا اس کے بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے, سب نے جواب دے دیا ہے, مجھے یہ تکلیف ہے. اس کے سر کو تکلیف تھی اور کان کو تکلیف تھی, ریشہ نکلتا تھا. اب سب نے جواب دے دیا. اس نے کہا کہ آپ بتائیں اس کا کیا ہو سکتا ہے, کیا حال ہے. اس عالم نے پوچھا کہ جناب آپ نے کہیں اس شہر کو فتح کرنے کا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس نے کہا بالکل, میں نے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے. اس نے کہا جناب پھر آپ کا کوئی علاج نہیں. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ جناب فوراً توبہ کریں اور جہاں آگے جو شہر آ رہا ہے وہاں اللہ کا گھر ہے, وہاں اللہ کا گھر ہے. آپ توبہ کریں تو پھر جا کے آپ کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. اور پھر یہ نیت کریں کہ وہاں اس کی تعظیم و تکریم کریں گے اور اس پر غلام جو ہے وہ چڑھائیں گے. بادشاہ نے اسی وقت نیت کر لی اور جناب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد سب سے پہلا غلام خانہ کعبے پر طبہ اول حریری نے غلام جو ہے وہ چڑھایا خانہ کعبے پر اور اس نے توبہ کر کے بالکل ٹھیک ہو گیا. کچھ عرصہ وہاں رہا. وہاں سے پھر آگے مدینہ منورہ, وہاں سے پھر آگے انہوں نے شام کی طرف جانا تھا. جب مدینہ منورہ میں پہنچے, کچھ عرصہ قیام کیا, تو وہاں سے جب بادشاہ آگے جانے لگا تو وہ جو عالم تھا اس نے آ کے بادشاہ سے گزارش کی کہ جناب اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ عرض کروں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ جناب ہم جتنے بھی عالم ہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں رکنا چاہتے ہیں, ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں. اس نے کہا وہ کیوں؟ خیر اس نے پھر ساری بات بتائی کہ ہماری کتابوں میں یہ آتا ہے کہ یہاں اللہ کے آخری نبی جو ہیں وہ اس شہر میں تشریف فرما ہوں گے. وہ مکے میں پیدا ہوں گے اور پھر مکے کے لوگ جو ہیں ان کو وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ہجرت کر کے اس شہر میں آئیں گے. اب چونکہ ہم یہاں آ چکے ہیں اس لیے ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں ٹھہر جائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دور میں آ جائیں, اگر ہمارے دور میں نہ آئیں تو ہماری اولادوں کے دور میں آ جائیں, ان کی دور میں نہ آئیں تو ان کی. اس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں قیام کریں اور ان کا انتظار کریں. جب بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ نے ان کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے. اب بادشاہ ٹھہر گیا کچھ مہینے اور اس نے حکم دیا کہ ان سب کے لیے مکانات تعمیر کیے جائیں. مکانات تعمیر کیے گئے ان سب کے لیے. پھر بادشاہ نے ایک مکان جو ہے وہ بڑے عالم کے لیے 2 منزلہ تعمیر کیا, باقی سب کے لیے سنگل تھے. 2 منزلہ مکان تعمیر کیا اور بادشاہ نے ایک خط لکھ کے دیا. اس خط کی کاپی آج بھی ہمارے گھر میں الحمدللہ موجود ہے. بادشاہ نے خط لکھا. دیکھیے تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں نبی جتنے بھی آئے ہیں, نبی پہلے آیا ہے امت بعد میں. نبی پہلے آیا اور امت بعد میں. میرے آقا کا یہ معجزہ ہے, حضور کا یہ کمال ہے کہ نبی بعد میں آ رہا ہے امتی پہلے. نبی بعد میں آ رہا ہے امتی پہلے. اس نے خط لکھا, اس نے خط میں یہ لکھا کہ میں آپ پر ابھی سے ایمان لاتا ہوں, میں آپ پر ابھی سے ایمان لاتا ہوں اور
اگر آپ میرے عہد میں آ گئے، میرے دور میں آ گئے، تو میں آپ کا مصاحب، آپ کا خادم بن کر، آپ کا وزیر بن کر یا آپ کا خادم بن کر آپ کے ساتھ رہوں. اور اگر آپ میرے عہد میں نہ آئے، میرے بعد آئے، تو میں آج سے یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں. یعنی نبی ابھی نہیں آیا، امتی پہلے سے، سید مظفر حسین شاہ صاحب امتی پہلے سے موجود ہے. اب اس نے یہ خط جو ہے لکھ کے تو اس جو عالم تھا بڑا، اس کو دیا اور اس کو کہا کہ یہ خط تم اپنے پاس رکھو، اگر تمہارے عہد میں حضور آ گئے تو پھر یہ خط ان کو پہنچانا، تمہارے عہد میں نہ آئے تو پھر تمہارے اولاد، ان کو یہ تاکید کرنا کہ یہ اسی طرح اولاد در اولاد، نسل در نسل یہ خط ضائع نہ ہو، یہ ان تک پہنچے. تو 1000 سال کے بعد میرے آقا کی تشریف آوری ہوئی، 1000 سال کے بعد حضور کی تشریف آوری ہوئی، اور وہ خط وہاں اسی طرح چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا. تو یہ وہ مکان تھا جو اس نے حضور کے لیے اس وقت بڑے عالم کو بنا کے دیا، اور اس کی 2 منزلہ عمارت جو ہے وہ بنائی، اور یہ کہا کہ اگر حضور تشریف لے آئے تو یہ میری طرف سے ان کے لیے تحفہ بھی ہے، یہ میرا خط تم نے پیش کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ٹھہری. حضور ان کے گھر میں تشریف فرما ہوئے، اور مدینہ کے لوگوں نے حضور کا بڑا استقبال کیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، میلاد کے موقع پر خوشی کرنا، اہتمام کرنا. اور یہ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ذکر اذکار کرتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نعتیں پڑھی حضور کی. اور یاد رکھیں محفل میلاد 2 چیزوں کا نام ہے. محفل میلاد 2 چیزوں کا نام ہے. ایک حضور کی نعت پڑھنا، ایک حضور پر درود و سلام پڑھنا. ایک حضور کی نعت پڑھنا اور ایک حضور پر درود و سلام. یہ 2 جمع ہو جائے تو محفل میلاد بنتی ہے. یہ 2 جمع ہو جائے تو کیا بنتی ہے؟ محفل میلاد. اور یاد رکھیں دونوں سنت الہیہ. دونوں کیا ہے؟ سنت اللہ کی سنت دونوں. یعنی حضور کی نعت پڑھنا بھی سنت الہیہ، اور حضور پر درود و سلام پڑھنا بھی سنت الہیہ. حضور پر درود و سلام پڑھنا بھی سنت الہیہ. آپ کہیں گے کہ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ سارے کا سارا قرآن جو ہے، سارے کا سارا قرآن کیا ہے؟ حضور کی نعت. سارا قرآن کیا ہے؟ حضور کی نعت. کیونکہ اللہ کریم کہیں فرما رہے ہیں کہ تلک الرسل فضل اللہ بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کہیں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ ورفعنا لک ذکرک، کہیں فرمایا کہ یاسین والقرآن الحکیم، کہیں فرمایا کہ یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا کہ یا ایھا المدثر، کہیں میرا رب فرما رہا ہے کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہیں میرا رب فرما رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ، کہیں رب فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہیں رب فرما رہا ہے کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم. کہیں میرا رب فرما رہا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں رب فرما رہا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں رب فرما رہا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. سارے کا سارا قرآن کیا ہے؟ حضور کی نعت. حضور کی کیا ہے؟ نعت. تو اس طرح سے یہ قرآن حضور کی نعت اور یہ سنت الہیہ. اور دوسرا میں نے کیا کیا ہے کہ حضور پر درود و سلام پڑھنا. اللہ کریم فرما رہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے اس نبی پر درود بھیج رہے ہیں. اے ایمان والو، تمہیں بھی حکم ہے کہ تم بھی اس نبی پر درود اور زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو. تم بھی اس نبی پر درود اور زیادہ سے زیادہ سلام بھیجو. تو ہم اہل سنت و جماعت جو ہے، ہماری محافل میں کوئی غیر شرعی ارتکاب نہیں ہوتا، کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا. یا حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے، یا حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یا حضور کا ذکر کیا جاتا ہے. اور نعت نظر کی صورت میں بھی اور نظر کی صورت میں بھی.
جیسے پہلے صاحبزادگان نے سادات نے نعتیں پڑھی، وہ بھی حضور کی نعت ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بھی حضور کی نعت ہے. وہ نظم کی شکل میں، یہ نظم کی شکل میں، یہ بھی حضور کی نعت. یعنی ہمارے پروگراموں میں کوئی ایسا غیر شرعی ارتکاب، غیر شرعی کام نہیں ہوتا جس سے منع کیا جائے. ہم الحمدللہ قرآن و حدیث کے عین مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق حضور کا میلاد کراتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ میلاد ہوتا رہے گا اور قیامت تک ہوتا رہے گا. اور جتنا اس کو جناب ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں کی جائیں گی، اتنے میرے آقا کا ذکر جو ہے، نام جو ہے، وہ ابھر کر سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو مقبول و منظور پائے. کھڑے ہو جائے، سلام کا ایک شعر پڑھ لیتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت سلام شفائے بز میں ہدایت پہلا سلام سہانی گھڑی چمکاتا ماں کا چاند اس دل افروز ساعت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شفائے بز میں ہدایت ملا. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، اور یہ سلام آج ہو قبول. تشریف کے اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد